بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ پلس نیوز۔ جیسے جیسے رمضان اپنے اخیر کی جانب جا رہا ہے، آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی دوپہر کے بعد کا وقت گزرتا ہے، مرد ہو یا عورت یا نوجوان، انرجی کا لیول جو ہے وہ ایک دم کریش کر جاتا ہے، نیچے گر جاتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بڑا اہم ایشو ہے جس پر ہمیں بہت سے سوالات آئے۔ آج ہمارے ساتھ جو اسٹوڈیو میں مہمان ہیں، انتہائی اہم مہمان ہیں ڈاکٹر شوذب بخاری صاحب۔ یہ پی ایچ ڈی فارماسیوٹیکل کیمسٹری میں ہیں اور ان کی جو اسپیشلائزیشن ہے آگے وہ ہے نیچرل پروڈکٹس میں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس پلیٹ فارم پہ دعوت دی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب جیسے میں نے بتایا ابھی انٹرو میں کہ ہمارے پاس ہم نے اس سے پہلے بھی ایک ولاگ کیا تھا ایک اور صاحب کے ساتھ، اس میں لوگوں کو افطاری کے بعد بہت فٹیگ فیل ہوتی ہے نا۔ جی۔ اس کے بعد نا ہمیں بہت سے سوالات آئے، ان میں ایک بڑا اہم سوال تھا کہ جب آپ نے سحری کر لی، آپ نے اچھی سحری کی ہے، لیکن اس کے باوجود جب شام کے سپہر کے 3-4 بجتے ہیں نا تو آپ کا انرجی لیول ایک دم کریش کر جاتا ہے۔ جی۔ آپ آفس میں کام کر رہے ہیں، آپ گھر میں خاتون خانہ ہیں، آپ دکان پہ ہیں، آپ کہیں بھی ہیں، پھر آپ کا جسم کی جو ہے وہ قوت گر جاتی ہے اور آپ کا نہ تو کام کرنے کو دل کرتا ہے، نہ ہی آپ کا ذہن اتنی طرح ایکٹیو رہتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، بہت اچھا سوال کیا ہے۔ دو اس کے حصے ہیں۔ پہلی بات یہ اس کی وجہ کیا ہے، ہم نے وجہ پہ ڈسکشن کرنی ہے، اور دوسری بات آ جاتی ہے اس کا حل کیا ہے۔ بالکل۔ تو ان دونوں چیزوں کو پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا، وجہ یہ ہے، بہت سمپل سی وجہ ہے، ہمارے پاس نیوٹریشن کی کمی ہو جاتی ہے۔ اچھا، ہماری باڈی نے چلنا ہے، ہمیں چاہیے انرجی۔ اس انرجی کی ویلیو جو ہوتی ہے وہ سحری کرنے کے بعد سے لے کے تو بڑھتی رہتی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ہماری باڈی کا بلڈ گلوکوز لیول بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اچھا، جب بلڈ گلوکوز لیول ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے تو انسان فٹیگ فیل کرتا ہے، اس کو بالکل کریش والی فیلنگ آتی ہے، دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا۔ کوئی بچے جو پڑھنے والے ہیں اسپیشلی طور پہ، ان بچوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان سے فوکس نہیں ہو پاتا، ان سے پڑھائی کر کے اس کو یاد نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ اب ان ساری چیزوں کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انرجی کم ہونے کی وجہ ہے گلوکوز لیول ڈاؤن ہو جانا۔ اچھا، اب اس کی تھوڑی سی پیچھے ریزن کی طرف جاتے ہیں۔ ہم الحمدللہ انسان ہیں، اونٹ نہیں ہے۔ ہاں بالکل، اونٹ ہوتے تو ہم اندر اسٹور کر لیتے ہیں۔ جی، ہم اونٹ تو ہے نہیں، انسان ہے، ہمارا معدہ خاص، چاہے جتنا مرضی بھر لے آپ، ہاں جی، چاہے جتنا مرضی بڑا ہو معدہ ہو یا اتنا بھی نکلا ہوا ہو آپ کا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ سحری میں 4 پراٹھے 5 پراٹھے کو آدھا ڈونگا آپ دہی کا کھا رہے ہیں، ساتھ میں آپ سالن بھی کھا رہے ہیں، ساتھ میں آپ نے کہا کہ چلو چینی والا کوئی چیز کھا لی جائے، کوئی پروڈکٹ لے، پانی کی بڑی بوتل بھی پی لیں۔ اچھا، اب میں اسی بات کو یہاں پہ روک کے آپ کو بالکل نئے ٹاپک کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ اس وجہ سے وہ فیٹ ڈپازٹ کرنے لگ جاتا ہے۔ آپ کا سب سے پہلا فیٹ آپ کے پیٹ میں اچھا، بیلی فیٹ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب حل کیا ہے؟ جی، حل یہ ہے کہ آپ کو ایک سسٹم چاہیے سحری کا۔ اچھا، سحری کے سسٹم میں 3 چیزیں ضروری ہیں۔ جی، ہائیڈریشن، جی، دوسرے نمبر پہ فائبر، اچھا، اور تیسرے نمبر پہ کاربوہائیڈریٹس۔ ہائیڈریشن کے لیے پانی ہے، لیکن پانی کا مسئلہ پھر وہی، 5 لیٹر پانی پی لیں تو 5 لیٹر کا 5 لیٹر پانی کو آدھے گھنٹے 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں یورین کے ذریعے سارا باڈی سے نکل جائے گا۔ اس کے لیے اللہ پاک نے ایک قدرتی چیز ہم لوگوں کو دی ہے، وہ ہے چیا سیڈز۔ اچھا، اب چیا سیڈ کو کیا کریں آپ؟ چیا سیڈ اپنے والیوم سے 10 گنا زیادہ پانی جذب کر لیتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ آپ نے چیا سیڈ کھائے، چیا سیڈ کو آپ نے سحری سے 2 گھنٹے پہلے دہی میں یا پانی میں یا بھگو کے رکھ دیا، سحری کا وقت آیا وہ پانی پی لیا یا دہی کھا لیا آپ لوگوں نے۔ اب کیا ہوگا؟ وہ آپ کے سٹمک میں چلے جائیں گے۔ اب وہ ان میں فائبر بھی ہے تو آپ کا فائبر کا مسئلہ، اور دوسری بات وہ جو اپنا پانی ہے وہ سلو ریلیز کرتا ہے۔ جی، اب وہ پھولے ہوئے جو چیا سیڈز ہیں وہ پانی آرام سے ڈیزولو کریں گے تو آپ کو سارا دن پیاس کا احساس نہیں ہوگا۔ آپ کے ہونٹوں کے بار بار پیشاب آئے گا، نہ پیشاب آئے گا بار بار، نہ وہ جو ہونٹوں پہ پپڑیاں جمتی ہیں وہ نہیں ہوں گی، کسی قسم کی کوئی
آپ کو وہ اسکیلنگ فیل نہیں ہوگی, آپ کی باڈی کے اوپر ڈی ہائیڈریشن کے سائن نہیں آئیں گے. اچھا. تو سب سے پہلے تو چیا سیڈز کا استعمال کریں 1 سے 2 چمچ سحری میں. ٹھیک ہو. دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو سحری میں چاہیے پروٹین, ایسی پروٹین جو آہستہ آہستہ ریلیز ہو. آپ کی باڈی میں ایک دم انسولین لیول کو یا گلوکوز لیول کو سپائک نہ کرے. اس کے لیے کیا چیز استعمال کی جا سکتی ہے؟ قدرت میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں. سب سے پہلی چیز تو دہی, میں نے آپ کو کہا دہی کا استعمال کریں. اچھا. اس کے بعد کچھ سیڈز ہیں قدرتی طور پہ, ان کا مکسچر استعمال کریں. جیسے کدو کے بیج ہو گئے, پمکن سیڈز, فلیکس سیڈز ہو گئے, السی کے بیج جن کو کہتے ہیں, تل جو ہوتے ہیں وہ سفید تل ہو کالے تل ہو, دونوں کا مکسچر استعمال کریں. اس کے بعد سورج مکھی کے بیج جن کو سن فلاور بیج کہتے ہیں. اس کے علاوہ میلن بیج. اچھا. اس کے بعد آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں بادام. یہ 7 سیڈز ہیں, ان کا مکسچر لیں. اس سارے مکسچر کو آپ لوگ ویسے ڈرائی بھی کھا سکتے ہیں. اچھا. روسٹ نہیں کرنا, تیل میں روسٹ نہیں کرنا. روسٹ کرنا ہے تو ڈرائی روسٹنگ کرنا. اب ڈرائی روسٹنگ کا طریقہ سن لیں. خالی کڑھائی یا توا لے لیں, اس کے اندر یہ بیج ڈالیں. ان بیجوں کو 1 سے 1.5 منٹ کے لیے ہلکا سا گرم کریں. اس میں سے پٹک پٹک کی آواز آنے لگ جاتی ہے. جیسے آنے لگے چولہا بند کیا, ان کو نکالا, ٹھنڈا کر لیا, فوری طور پہ پنکھے کے نیچے رکھ لیں. ان کو ٹھنڈا کریں, ان کو رکھ لیں مکس کر کے, ایک جار بنا کے رکھ لیں اپنے پاس. 1 چمچ روزانہ صبح سحری میں دہی میں مکس کر لیں, یا ویسے آپ پراٹھا بنانے لگے ہیں, روٹی بنانے لگے ہیں, اس میں روٹی کی ڈو میں بنا کے مکس کر کے پکا لیں. اچھا. آپ کا سارا دن جو انرجی ریلیز ہوگی نا اس کی وہ سلو ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب یہ تو آپ نے بات کر دی 2 چیزوں کی, ہائیڈریشن کی اور اسی طرح آپ نے پروٹین کی. تو فیٹ کا کتنا کو عمل دخل ہے کہ جو ہمارے ہاں کے جی کہ فیٹی فوڈ بھی ہونا چاہیے؟ ہاں, تو فیٹ بہت ضروری ہے. دیکھیں 2 طرح کے فیٹ ہوتے ہیں, گڈ فیٹس اور بیڈ فیٹ, LDL اور HDL, ہائی ڈینسٹی لپڈز اور لو ڈینسٹی لپڈز. اب یہ جو ہمارے ہیلدی فیٹس ہیں وہ کس میں ہیں؟ اومیگا 3 کس چیز میں ہے؟ وہ سیڈز میں ہے. تیلوں کے اندر جو تیل موجود ہوتا ہے, یا پمکن کے اندر یا سن فلاور کے اندر, ان کے اندر جو نیچرل اومیگا 3 ہے وہ بہت ضروری ہے. لیکن جو ہم لوگ اپنے کھانے کا کوکنگ آئل استعمال کرتے ہیں ہے تو بہت اچھا. میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں سب سے پہلے نمبر پہ دیسی گھی. اچھا. دیسی گھی جتنا بھی خراب مل جائے, اچھا, کوئی اچھی کوالٹی اوریجنل نہ ملے, دیسی گھی اور مکسچر والا دیسی گھی وہ بازار میں موجود سب سے اچھے ریفائنڈ گھی سے بہتر ہے. پھر بھی بہتر ہے, بل بھی بہتر ہے. اور دیسی گھی گھر میں نکالا جا سکتا ہے. خواتین کو آج کل, تو معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کے چینل سے, لیکن اکثر خواتین گھر میں اتنی ایفرٹ نہیں کرتی, حالانکہ مشکل امر نہیں ہے, بالکل کر نہیں پاتی. کیوں؟ الرجی نہیں ہوتی. وہ کیوں نہیں ہوتی؟ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتی. ہاں بالکل. اچھا, اب میں آپ کو بتا رہا ہوں دیسی گھی کا استعمال کریں. دوسرے نمبر پہ ہمارا جو آئل ہے پکوڑے بنانے والا, یہ آئل 1 ٹائم یوز کی چیز ہے. جی. اگر اس کو دوسری دفعہ استعمال کیا جاتا ہے بالکل ضائع ہو جاتا ہے. جی, آکسیڈائز ہو جاتا ہے. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں, پکوڑوں کا تیل آیا پہلے دن, 30ویں روزے تک وہ تیل کڑھائی میں پڑا رہتا ہے. ہم نیا تیل بیچ میں ڈالتے رہتے ہیں, اس کو نہیں نکالتے نہیں ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, اگر پکوڑے بنانے کے بعد اس تیل کو ہم ضائع کرنے لگ جائیں تو آپ یقین مانیں پکوڑے افورڈ نہیں ہو سکتے. جیب پہ بہت بھاری ہو جائے گا. اس کا میں آپ کو ایک حل بتاتا ہوں. اچھا. میں نے یہ حل دریافت کیا تھا آج سے کچھ 4-5 سال پہلے. اچھا. اور ہمارے گھر میں آج بھی الحمدللہ یہ چیز استعمال ہوتی ہے. پہلی تو بات, میرے گھر کے گھی کا خرچہ نہ ہونے کے برابر ہے. کوئی آئل گھی کا استعمال بہت کم ہے. اچھا. کرتے کیا ہے ہم لوگ؟ کرتے ہیں کہ وہی والا بیسن, جس بیسن سے ہم نے بنانے ہیں اپنے پکوڑے, وہی بیسن لیں, اس میں پانی ڈالا آپ نے, اس میں سبزیاں ڈالیں, آلو جو ڈالنا ہے وہ ڈال دیا آپ نے, بند گوبھی ڈال لیں, گاجر ڈال لیں, جو سبزیاں, پالک ڈال لیں, میتھی ڈال لیں. ان کو کرش کر کے آپ نے اپنے بیسن کے ڈو میں مکس کر لیا, اس کو تھوڑا سا گاڑھا بنا لیا. اس کے بعد 1 چمچ لیا, توے کے اوپر ہلکا سا گھی لگایا دیسی گھی, اس کے اوپر 1 چمچ ڈال کے پھیلا دیا. اس کا بن جائے گا ایک پراٹھا ٹائپ. اچھا. دونوں طرف سے اس کو پکائیں, وہ پراٹھا نکال لیں. اگر آپ اس کو اور نرم بنانا چاہتے ہیں تو اس میں 1 انڈا مکس کر لیں. 1 انڈا 2 چمچ دودھ کے ڈال لیں. یہ مکس کرنے کی وجہ سے اس کا جو وہ سٹرکچر ہے نا وہ پراٹھے کی طرح فلفی سا ہو جائے گا. یہ پراٹھا یہ وہ ہے جو کہ بچے
सहरी में भी खाते हैं, मेरे बच्चे अफ्तारी में भी खाते हैं। ये लाइट ये होता तो है, ज्यादा सेहतमंद बल्कि चीज बन जाती है ना। मैं आपको बताऊं अक्सर लोग कहते हैं सब्जियां भी हैं और सारा कुछ भी बीज है में और मौजूद है। बेसन के अंदर कुदरती तौर पे प्रोटीन मौजूद है। जी बिल्कुल, ये आटे और सफेद मैदे से बहुत बेहतर है। इसी बेसन का फायदा ये हो जाएगा आप लोगों को कि आपको सारा कुछ मिलेगा लेकिन भारीपन नहीं होगा। अच्छा, ऑयल का इस्तेमाल अच्छा, ये जो आपने बताया है ये आप शहरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सहरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अफ्तारी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर चीज की ज्यादती की वजह से ना इंसान बीमार होता है, तो ज्यादा नहीं खाने, थोड़ा सा खाना है। और इस तरह से करके आप लोग अपनी सहरी को और अपने इफ्तार को बहुत प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जी दोस्तों और साथियों, ये थे डॉक्टर शोज़ब बुखारी, जिन्होंने आज बड़े ही भरपूर अंदाज में आपको बताया कि जो 3 से 4 बजे के दरमियान आपकी एनर्जी का लेवल डाउन हो जाता है, उसकी वजूहात क्या है और फिर उसका इलाज क्या है। और एंड पे जो सबसे मज़ेदार चीज़ जो मुझे अच्छी लगी कि यार जिस तरह उन्होंने वो पकौड़ा बनाने का या वो पकौड़ा पराठा बनाने का तरीका बताया है, यकीनन मैं तो उसको घर में ज़रूर ट्राई करूँगा और आप भी एक दफ़ा करके देखिएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आएगा। मिलते हैं अगले किसी इसी तरह के प्रोग्राम में। अपना और अपने गिरदो नवा का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।